نہ ہم انہیں جانے نہ وہ ہمیں جانے. انہوں نے مقدمہ دیکھا جو فراڈ تھا سارا مقدمہ، اور پھر بالآخر 16 مہینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ انصاف ملا اور ہم باہر آئے. مقدمہ ابھی وہیں ہے اور پیچھے اور بہت سے لوگ بے گناہ جیلوں میں بند ہیں جو اس 2 نمبر احتساب کی جان کو رو رہے ہیں. یہ احتساب ہوتا کیوں ہے؟ یہ احتساب ہمیشہ سیاستدانوں کا کیوں ہوتا ہے اور ان کا کیوں ہوتا ہے جو آئین کی حکمرانی مانگتے ہیں؟ یہ 72 سال کا کھیل ہے، یہ کھیل ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں جیل میں ڈلوا کے، ہمارا کاروبار تباہ کروا کے، ہمیں رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کر کے جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا، انہیں کیا ملا؟ نہ ہم بھاگ سکے، نہ ہمارا نقطہ نظر بدلا، نہ ہم نے اپنا سوچ اور نظریہ بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، اور بدقسمتی سے ملک کا ماحول بھی نہیں بدلا. اور یہ جو کہتے تھے کہ جناب ہم تو دولت لوٹی ہوئی باہر سے واپس لائیں گے، یہ تو ایک آنا نہیں لائے. آج 3 سال شروع ہو چکا ہے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ نوکریاں جاتی رہیں، روزگار جاتا رہا، مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی ہے، لوگوں کا ایک وقت کا چولہا نہیں جلتا. میں نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جو آج تباہی مچی ہے ایسی تباہی کبھی کسی نے نہیں دیکھی. ہم تو دعوے نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے. ان سے پوچھیں انہوں نے 2.25 سال میں کیا کیا. ان کی حکومت کو 7.25 سال ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ کیا؟ کہیں پورے ملک میں ہمارے بنائے ہوئے پروجیکٹ ہیں ان پہ اپنی تختیاں لگاتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں کر پاتے، وہ بھی مکمل نہیں ہوتے. ان سے اتنے نالائق لوگ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا سوا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. کہتا تھا کہ جی میں دوں گا 50 لاکھ گھر، کوئی گھر ملا کسی کو بھائی؟ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. کس کو نوکری دی ہے؟ لوگوں کو بیروزگار کر دیا، لوگوں کا کاروبار ہی تباہ کر دیا. جس دکان پہ 5 یا 7 بچے کام کرتے تھے وہاں 2 بچے کام کرتے ہیں. لوگ بے روزگار کر رہے ہیں، لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. جو تھوڑا کماتا اس کا بھی پورا نہیں ہوتا، جو زیادہ کماتا اس کا پورا بھی نہیں ہوتا. اور اس پہ جب احتساب کا چورن پٹ گیا، نہیں بکا، لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، عدالتوں نے بھی جھوٹ قرار دے دیا. تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب غدار بناؤ. پہلے غدار کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے سندھ میں، بلوچستان میں اور ادھر خیبر پختونخوا میں. اب خیر سے پنجاب میں بھی غداروں کی فہرست بن رہی ہے. میں نے کل کہا سوشل میڈیا پہ کہ یہ نہ ہو کہ نئی مردم شماری کرانی پڑے اور یہ جو نام نہاد محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لوگوں کو غداری کے تمغے دیتے ہیں، پتہ لگے غدار ود گئے تو محب وطن کٹ گئے. تو خدا کا خوف کرو یار. اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اس کے سر میں جوتے مارنا شروع کر دیتے ہو، منہ کالا کرنا شروع کر دیتے ہو. شہر میں بینر لگا دیے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بینر کس نے لگوائے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے 4,500 سٹیمر کس جگہ بنا ہے، اس کا بل کس نے دیا ہے، سارا پتہ ہے. یہ تھوڑے ہوتا کہ پتہ نہیں لگتا. جتنا مرضی بڑا شہر ہے، ہمارا شہر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات چھپی رہے. تو میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے ان 9 موز، یہ جو نئے نئے بچے سیاست کے کھیل میں آ گئے ہیں شوق میں، اور یہ جو 9 دولتی سیاست میں آ گئے ہیں، کہ یہ لوگوں کو غدار قرار دے کے اور یہ جو وزیر روز غداری کی رٹ لگاتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ آگے سے جواب دو تو چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کی، پھر سرپٹ بھاگتے ہو. اور یہ جو سردار یار صادق جیسا ایک شریف و نفس آدمی ہے، جن کے یہاں پہ فری آئی ہاسپٹل چلتا ہے پچھلے 50 سال سے، انہوں نے فری ان کے خاندان نے سکول بنائے ہوئے ہیں گڑی شاہو کے علاقے میں، وہ اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے. انہوں نے بات کی تو وہ پکڑ لی. اور اس سے پہلے جو ہمیں تم گالیاں نکالتے اور ہر وقت غدار قرار دیتے ہو، تو کسی دن جواب نہیں لینا کہ صرف جواب بات کرنی ہے، جواب نہیں لینا. جواب آئے گا تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کے وزیر اور خود وزیر اعظم صاحب وہ پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی یہ یار صادق صاحب نے ٹھیک کہا یا غلط کہا، انہوں نے وزیر خارجہ کے بارے میں ایک بات کی. ایک بچہ بھی اگر وہ ویڈیو کلپ سنے تو اس کو نظر آتا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے دفاعی ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کی.
یہ آپ کی حب الوطنی ہے کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور یقین کریں دل بہت پریشان ہے. پریشان اس بات پہ نہیں ہے کہ حکومت عمران خان کی ہے. ہمارے حالات وہ ہیں کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوئی ہے کہ ایک بچہ تھا اور 2 خواتین نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے. وہ سنی ہوئی ہے نا؟ ایک بچے پہ 2 عورتوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اس کی مائیں ہیں. تو وہ جب فیصلہ چلا گیا کسی سمجھدار کے پاس تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کے 2 ٹکڑے کر دو. تو جو اصل ماں تھی اس نے کہا نہیں ٹکڑے نہ کرو، اسی کو دے دو. اور بھائی تم ہی رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ملک کو ٹھیک طریقے سے چلاؤ، غربت کم کرو، رہو اقتدار میں، رج کے رہ لو اقتدار میں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اقتدار کی. ہمیں معلوم ہے یہ اس ملک کا اقتدار یہ پھولوں کا بچھونا نہیں، کانٹوں کی سیج ہے. آپ سے چلتا تو چلاؤ، لیکن چلاؤ انسانوں کی طرح، لوگوں کو ستاؤ نہیں، غریب آدمی کی زندگی کو دوبھر نہیں کرو، لوگوں کا جینا حرام نہ کرو. ملک کو چلاؤ، آگے لے کے جاؤ، جہاں ہم نے چھوڑا اس سے آگے لے کے جاؤ. کوئی تم بھی منصوبہ بنا لو. رو رو کے پشاور میں ایک بس بنائی تھی، وہ بس کبھی جل جاتی ہے، کبھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ہماری بنائی ہوئی بسیں کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اورنج لائن یہ جو بنی ہے یہ پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین ہے. اس پہ کون سفر کرے گا؟ عام آدمی کرے گا نا. اس کی بڑی تکلیف تھی، اس کو روکے رکھا. ایک صاحب یہاں ہوتے تھے، ثاقب نثار ان کا نام تھا، بدقسمتی سے وہ چیف جسٹس بن گئے. انہوں نے تباہی پھیلا دی، نہ عدلیہ کا وقار باقی چھوڑا، نہ جمہوریت کا وقار باقی چھوڑا، نہ انہوں نے جسٹس کیا، باقی سب کچھ کیا. انہوں نے اورنج لائن پہ سٹے دے دیا. اور مدعی کون تھا؟ یہ پی ٹی آئی والے، جنہوں نے افتتاح کیا وہ اس کے خلاف مدعی تھے. تو میرے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں اور بھائیوں، ملک کے حالات اس حکومت کے ہاتھوں سے خراب ہوئے ہیں. لوگ پریشان ہوئے ہیں، سوائے الزام لگانے کے، سوائے گالیاں دینے کے، سوائے چور چور کا شور مچانے کے. یہ وہی ہو گیا چور مچائے شور. یہ تو جب آپ جائیں گے خیر سے تو آپ کی کہانیاں باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا کیا گل کھلائے تھے آپ نے. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کی جو لکیریں ہیں یہ دشمنی کی دراڑوں میں بدل رہی ہیں. اور اگر ملک میں اس طرح ایک دوسرے سے دشمنی ہو جائے تو پھر باہر جو دشمن بیٹھا ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو ہم یہ بتائیں ہم اس ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کے اور غدار کا الزام لگا کے؟ یار اس طرح ملک چلتے ہیں؟ آپ تنقید کریں، اپوزیشن تنقید کرے، اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن ملک تو چلاؤ نا. انہوں نے جو قرضہ لیا پاکستان کی موجودہ حکومت نے، جتنا مسلم لیگ نون نے 5 سال میں لیا تھا 2 سال میں اس سے زیادہ لے گئے ہیں. ہمارا لیا ہوا قرضہ تو نظر آتا تھا، موٹر وے بنتی تھی، بجلی کے کارخانے بنتے تھے، میٹرو بسیں بنتی تھیں، اورنج لائن بنتی تھی، گوادر کی بندرگاہ بن رہی تھی، دنیا جہان کے پروجیکٹ چل رہے تھے. اور جو تم نے پیسے باہر سے لیے کدھر لگائے ہیں؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ کون سا پروجیکٹ بنایا؟ نام تو لو. آج وہاں چلے گئے ہیں موصوف گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے. گلگت بلتستان کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے. ان کو پیپلز پارٹی نے بھی حقوق دیے، انہیں میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ملی. لیکن یہ جو وہاں پہ الیکشن لڑنے جیتنے کے لیے عمران خان نے صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے، کشمیریوں سے بات کی ہے، کشمیریوں کے مقدمے کو کمزور کرتے ہو اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے. 2 سال گلگت بلتستان یاد نہیں آیا؟ آج الیکشن آیا تو انہیں جانا یاد آیا. 2.25 سال کی حکومت میں آپ بتائیں آپ نے گلگت بلتستان کو کون سا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ دیا؟ کوئی سڑک بنائی، کوئی سکول بنایا، کوئی ہسپتال بنایا، کوئی یونیورسٹی بنائی وہاں پہ، کوئی روزگار دیا ان کو؟ آج 15 تاریخ کو الیکشن آ گیا ہے تو وزیر اعظم صاحب وہاں جا کے تو جناب وہاں پہ پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا؟ وزیر امور کشمیر وہاں پہ تقریریں کرتا پھرتا ہے.
الیکشن کمیشن کیوں سویا ہوا ہے؟ اس کو نوٹس کیوں نہیں دیتا؟ یہ پاکستان میں دو قانون کب تک چلیں گے؟ حکمرانوں کے لیے اور قانون، لاڈلوں کے لیے اور قانون، اور باقیوں کے لیے دوسرا قانون۔ اس طرح ملک نہیں چلتا۔ اور یہ جو 22 کروڑ کا ملک ہے، یہ ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں چل سکتا۔ یہ کوئی بینانا ریپبلک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روز وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ سنتے ہیں یا نہیں سنتے آپ؟ کوئی ایسا وزیر اعظم دیکھا ہے جو کرے کچھ نہ؟ اور پنجابی کہتے ہیں مستری جڑ پٹ، ہر کم پٹھا، جن ہاتھ پاندہ پٹھا ہو جاندہ کم۔ عجیب، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، کہتا نوٹس لے لیا مہنگائی کو، مہنگائی بڑھ گئی۔ اور لوگوں نے دعا شروع کرنی یار نوٹس نہ لوے، جس شہر نوٹس لینا ہے وہ کم پٹھا ہو جائے۔ میں میرے دوستوں اور بھائیوں یہاں اس لیے بھی دو وجہ سے میرا آنا ضروری تھا۔ ایک تو الیکشن کے بعد ہم مل نہیں پائے تھے، دوسرے میں نے آپ کا یہ شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ اس علاقے نے جو دہائیوں تک میرا حلقہ رہا، اس بار انہوں نے الگ کیا، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ بن گیا اور آپ نے ان کو ڈھیر سارے ووٹ ڈال کے جتوایا۔ تو وہ جیل میں ہے دوبارہ، میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں، اپنی نمائندگی بھی کر رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شہباز شریف کے بارے میں سوچیں کہ جس شخص نے ناک نقشہ بدلا پورے پنجاب کا، وہ کیا اس سلوک کا حقدار ہے کہ اس کو جیل میں بار بار ڈالا جائے؟ کمر کی تکلیف، کینسر سروائیور، اور آپ ان کی عمر دیکھیں، ان کی خدمت دیکھیں، ان پہ جھوٹے الزام لگا کے انہیں پھر جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ کیسے چلے گا مجھے بتائیں نظام؟ اور یہ جو آئٹم سانگ لے کے آئے ہیں شہباز صاحب کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب، کوئی مقابلہ ہے کام کا؟ کوئی ہے مقابلہ؟ اب یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو ملک چلانے کا مشورہ بھی ہمیں دینا پڑے گا، یار انج نہیں انج کر لو۔ اب یہ سٹیج آ گئی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان سے، کوئی کام سیدھا ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اس حلقے میں آپ کو پتہ، ہم نے ماشاءاللہ 40 سے زیادہ نئے سکول بنائے، کالجز بنائے، پارکس بنائے، انڈر پاسز بنائے، روڈ نیٹ ورک بنایا۔ اس پورے علاقے میں ہم سیوریج لے کے آئے، گیس لے کے آئے، آپ کی گلیاں پکی کروائیں، سارا سلسلہ کیا۔ تو یہ سامنے والا جو حلقہ ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا نا، کبھی کسی نے شکل دیکھی ہے 2.25 سال واپس ہونا دی؟ انہوں تو پہلے جڑے صاحب سن، اج کل انہوں نے نال نہیں، میں نا نہیں لینا انہوں کا، انہوں نے میرے مقابلے 84,000 ووٹ لیتا سی۔ جدو ایک کھپ آندے سن جی حلقہ کھولو، 40,000 دی لیڈ تے ساڑی لیڈ کنی سی؟ کنی لیڈ سی؟ 41,000 دی لیڈ سی جی، 40,000 پلس کی لیڈ تھی اسی حلقے سے۔ تو عمران خان صاحب کہتے تھے حلقہ کھولو، اور اپنی بار مجھ سے 600 ووٹوں کی لیڈ تھی تو کہتے تھے حلقہ نہ کھولو۔ ایسے ہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جو آدمی جھوٹ بولے، جو آدمی وزیر اعظم بن کے لوگوں کی نقلیں اتارے سٹیج پہ کھڑے ہو کے، جو آدمی سوکنوں کی طرح کوسنے دے، جنہوں پنجابی چاہتے ہیں سوکناڈا لاوے، یار وہ آدمی سب کچھ بن سکتا ہے، لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو پاکستان کو لیڈرز کی ضرورت ہے، پاکستان کو ظرف والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 13 لاہور میں انشاءاللہ تعالی ایک بڑا جلسہ ہوگا، اور میرا خیال ہے وہ جلسہ مینار پاکستان پر ہوگا۔ ابھی اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس کے میزبان لاہور کے لوگ ہوں گے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے۔ ہماری جدوجہد پرامن تھی، پرامن ہے، پرامن رہے گی۔ ہم نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو ڈنڈا اٹھائیں گے، نہ ڈنڈا ماریں گے۔ یہ کام پولیٹیکل ورکر نہیں کرتے،
جمہوری جدوجہد، سیاسی جدوجہد ہمیشہ پرامن ہوتی ہے، مگر میں آپ سے درخواست کروں گا اتنی بڑی تعداد میں آپ پرامن انداز میں سامنے آئیں کہ کوئی لاٹھی بھی نہ اٹھا سکے، کوئی جھگڑا بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اس ملک میں آئین، قانون اور انصاف کی حکمرانی کا سورج انشاءاللہ تعالی طلوع ہو کے رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، تمام دوست اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہیں، کرسیوں پر آپ کو کھانا مل جائے گا۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، سب کو کھانا ملے گا، کھانا وافر مقدار میں موجود ہے۔